السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوۃ الا بک۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی میں مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس مسنون دعائیں اور اذکار کے تیسرے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ذکر کی اہمیت، ذکر کی فضیلت اور بہت سارے ایسے اذکار بیان کیے گئے جو صحیح احادیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور انہیں پڑھنے کے فضائل اور ان کے پڑھنے سے ہمیں دنیا اور آخرت کے کیا فوائد حاصل ہوں گے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم مزید کچھ دعاؤں اور اذکار کے متعلق آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے۔ آج ہم سب سے پہلے جس ذکر یا دعا کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ درود بھی ایک عظیم ذکر ہے، ایک عظیم دعا ہے۔ اس ذکر کے ذریعہ انسان جہاں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو حاصل کرتا ہے، وہیں اس دعا کے ذریعہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کا مطالبہ کرتا ہے۔ درود کی اہمیت کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں یاد رکھیں۔ قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں تو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع بات کی ہے، اور اللہ سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا، اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اسی درود بھیجنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بھی ذمہ داری قرار دی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک چیز بتلاؤں کہ اللہ اور فرشتوں کے درود سے کیا مراد ہے، اور ہم جو درود بھیجتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ اس باب میں اگر ہم دیکھیں تو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کی مجلس میں ملائے اعلیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، آپ کی تعریف کو بیان کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ اللہ کے برگزیدہ
نیک اور صالح بندوں میں سے سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ ایسے ہی فرشتوں کے درود کے متعلق فرماتے ہیں کہ فرشتے جو درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے جامع کے اندر سفیان ثوری رحمہ اللہ اور بہت سارے اہل علم سے یہ بات نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اور بہت سارے اہل علم سے یہ بات روایت کی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے کہا صلاۃ الرب الرحمہ و صلاۃ الملائکۃ الاستغفار، کہ اللہ تعالیٰ جو درود بھیجتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا معنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے، اور جو فرشتے درود بھیجتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ استغفار طلب کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ آئیے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ ایسے ہی جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح الجامع میں بھی حدیث موجود ہے، اور حدیث حسن درجے کی، حسن اور صحیح کہا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے، کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے تو آپ نے اس کے ذلیل اور رسوا ہونے کی بددعا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بددعا کی ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی ہے کہ وہ ذلیل ہو جائے اور رسوا ہو جائے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہت بڑا بخیل قرار دیا ہے جس کے سامنے آپ کا نام ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ اگر یہ حدیث دیکھنی ہو تو ہم اور آپ صحیح الترغیب و الترہیب دیکھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی امام ابن عاصم نے کتاب الصلاۃ میں اس کو ذکر کیا، اور صحیح الجامع میں بھی یہ روایت ملتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح لے غیر ہی ہے سند کے اعتبار سے۔ لہذا یہ تین باتیں جو ہمارے سامنے رکھی گئی، اس سے درود کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ درود کی فضیلت کیا ہے اگر دیکھا جائے تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ اگر درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی اور سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث کے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آپ سے قیامت کے دن قریب وہ شخص ہوگا جو آپ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، آپ کا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کا پڑوسی اگر جنت میں کوئی ہوگا تو وہ شخص ہوگا جو آپ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ یہ حدیث حسن لغیر ہی درجے کی ہے، اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھ لے، حدیث کافی لمبی ہے، اس کا میں مختصر مفہوم بتا رہا ہوں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے بہت سے غموں سے نجات عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، اللہ رب العالمین ان سے کیا ہے؟ اسے نجات عطا کرے گا۔ یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ درود کی کچھ فضیلت ہے۔ اب درود کے مسنون الفاظ کیا ہیں یہ جاننا ضروری ہے ہمیں۔ عام طور سے جو مشہور ہے وہ درود ابراہیم ہے، صحیح بخاری کتاب اور صحیح مسلم اور سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو درود سکھلائی تھی وہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے علاوہ بھی درود کے جو الفاظ ہیں، جیسے اللہم صلی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں وہ ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے،
وہ ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسے بہت سارے معاشرے میں درود آج رائج ہیں، جیسے درود لکھی کے نام سے، اور نہ جانے درود گنج بخش کے نام سے، اور نہ جانے کتنے ایسے درود ہیں جو لوگوں نے آج ایجاد کر لیے، درود تاج ہے، اس طرح کے درود جو ہیں، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کا پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ درست وہی ہے جو کہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ ایک مسئلہ اور جان لیں آپ درود کے باب میں، درود ہمیں کب پڑھنا ہے؟ درود ہم جب چاہیں تو نماز ادا کر رہے ہوں تو تشہد میں بیٹھیں تو تشہد میں درود پڑھیں، ایسے ہی جب نماز جنازہ ادا کر رہے ہوں تو دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھیں، اور ایسے ہی جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھیں، اور صبح و شام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ صبح و شام کے اذکار کے باب میں یہ بحث آئے گی، اور ایسے ہی اذان کے بعد پڑھنا ہے، اور ایسے ہی کسی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو وہاں پر درود پڑھیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں درود کے تعلق سے، جو ایک عظیم ذکر اور ایک بہترین دعا ہے۔ اب آئیے ہم جس موضوع پر بات کریں گے، جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ صبح و شام کے اذکار اور روز مرہ کی دعائیں جو ہے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ بنیادی دلائل دینا چاہتا ہوں جس میں صبح و شام کے اذکار کی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، ہم اور آپ اس چیز کے اتنے پابند نہیں ہوتے ہیں، اتنے پابند نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی عام بیماری میں مبتلا ہے، سردی کھانسی اور بخار ہے، اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر اسے کیا ہے نارمل سی دوائیں دے دیتا ہے، تو اس کا اتنا پابند نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج جو سچویشن اور حالت ہے کرونا کی، کسی آدمی کو سردی کھانسی اور بخار ہو جائے تو آدمی ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اس بیماری کی خرابی اور خطرناکی کا احساس ہے۔ ایسے ہی جب تک ہمیں کسی چیز کی عظمت کا اور اس کے بڑے ہونے کا یا عظمت شان کا احساس نہ ہو جائے، ہم اس چیز کے پابند نہیں ہوتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار کی شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اور ان کی پابندی کرنے والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے اور عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے۔ صبح و شام کے اذکار کی اہمیت کو اگر جاننا ہو تو ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی 10 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو صبح و شام اس کے ذکر کا حکم دیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ غافر کی آیت نمبر 55 اللہ نے کیا کہا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرو، یعنی صبح و شام تم اپنے رب کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی کو بیان کرو۔ ایسے ہی قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 میں اللہ نے کہا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے جو ہے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی حمد و ثنا بیان کرے۔ ایسے ہی اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 42 میں اللہ نے کہا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ صبح و شام تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی پاکیزگی اور اس کی بڑائی، اس کی بزرگی اور اس کی کبریائی بیان کرتے رہو۔ ایسے ہی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 205 آیت کریمہ لمبی ہے، مکمل آیت میں اللہ نے کیا کہا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ، اور یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 205، اگر اس آیت پہ ہم غور کریں تو اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ انسان انتہائی عاجزی اور انکساری
تواضع اور خاکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، وہیں اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور ذکر کے دوران اس کی آواز پست ہونی چاہیے، اور وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے غافل لوگوں میں سے لکھ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے غافل لوگوں میں سے لکھ دے گا۔ سورۃ النور کی اگر ہم تلاوت کریں تو آیت نمبر 36، 37، 36 اور 37 میں اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ان گھروں یعنی مساجد میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ کے تسبیح بیان کرتے رہیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ مساجد میں جب آئیں تو کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں صبح و شام، اور ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رکھتی، یعنی انسان تجارت میں بھی لگا ہو اور کاروبار میں بھی لگا ہو، اس کے باوجود اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ نے ایسے بندوں کی تعریف کی ہے۔ لہذا یہ جو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے تقریباً 4 آیتیں پڑھی، 4-5 آیتیں پڑھی میں نے اور ان کے مفہوم کو بیان کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بات ابھی تک واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے صبح و شام جو ہے اس کی بڑائی بیان کرنے اور اس کی بزرگی اور کبریائی بیان کرنے اور تسبیح کے کلمات اور حمد کے کلمات، ایسے ہی تکبیر تحلیل وغیرہ کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم دیکھیں تو انشاءاللہ اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ صبح و شام کے اذکار کے پابند تھے۔ آئیے صبح و شام کی مسنون دعائیں اور مسنون اذکار، ان میں انشاءاللہ میں ایک ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا، اور آپ چاہیں تو ترتیب آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی واجبی ترتیب نہیں ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلی دعا جو صبح میں 1 مرتبہ اور شام میں 1 مرتبہ ہمیں پڑھنی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر رب اسألك خیر ما في هذا النهار وخیر ما بعده واعوذ بك من شر ما في هذا النهار وشر ما بعده رب اعوذ بك من الكسل والسوء الكبر رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب صبح کرتے تو صبح کے وقت جو ہے 1 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جس میں ہم نے صبح کی اور اللہ کی ملک نے صبح کی، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، اس دن میں جو خیر ہے اور جو اس کے بعد میں خیر ہے میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں، اور اے میرے رب اس دن میں جو شر ہے اور اس کے بعد جو شر ہے میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب میں عذاب قبر اور عذاب جہنم اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں 1 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، اور شام میں ٹھیک یہی دعا لیکن تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ جیسے ہم نے پڑھا اصبحنا واصبح الملک للہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام میں پڑھتے تھے امسینا وامسی الملک للہ، اور بقیہ دعا وہی ہوتی تھی، اور اس میں مزید ایک الفاظ کی تبدیلی ہوتی، جیسے ہم نے کہا نا واعوذ بک من شر ما فی هذا النہار، کہ اس دن کے اندر ہم نے جو کہا اسألک خیر ما فی هذا النہار واعوذ بک من شر ما فی هذا النہار، کہ اس دن میں جو خیر ہے اور اس دن کے بعد،
تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیل کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ اس رات میں جو خیر ہے اور اس رات کے بعد جو شر ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں. تو یہ دعا اگر ہم شام کو پڑھیں تو ایسے پڑھیں گے: امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رب اسألک خیر ما فی هذه اللیلہ وخیر ما بعدها واعوذ بک من شر ما فی هذه اللیلہ وشر ما بعدها. رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. تو یہ دعا صبح اور شام ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے. ایسے ہی صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے: اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت والیک المصیر. کہ اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے صبح کی اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے شام کی اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مریں گے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب یہی دعا جب شام کو پڑھیں گے تو الفاظ تھوڑے تبدیل ہو جائیں گے. اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا. پہلی دعا میں کیا تھا؟ اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا. اب شام کو پڑھیں گے تو اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور. چلے تو یہ دعا جو ہے یہ صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے، سندن صحیح ہے. ایسے ہی سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ کی روایت بھی ہے. اور شیخ سلیم ہلالی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور اس سے پہلے کی جو دعا میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی وہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور جامع ترمذی کی روایت ہے. یہ دعا ہو گئی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اور ہے جو ایک مرتبہ صبح میں اور ایک مرتبہ شام میں پڑھا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ بڑی جامع دعا ہے. اس میں بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں. یعنی جتنی میری استطاعت، طاقت اور قوت ہے اتنا میں نے تجھ سے جو عہد اور وعدہ کیا ہے تیری عبادت کا، میں اس پر قائم ہوں. میں تیرے ذریعے سے اس چیز کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا. میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے. حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. یہ بڑی جامع دعا ہے کیونکہ اس دعا کی فضیلت میں جو حدیث آئی ہے میں آپ کو وہ سناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنہ. کہ جو آدمی اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اس دعا کو دن میں پڑھ لے اور اس دن اس کی موت ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا. اور ایسے ہی کوئی اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے رات میں اس دعا کو پڑھ کر کے سوئے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا. یہ حدیث صحیح بخاری اور جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے. پھر سے دعا کو سن لیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. ایسے ہی صبح اور شام میں ایک ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. صبح یعنی ہم فجر کے بعد پڑھیں، شام مغرب سے پہلے. شام کا جہاں بھی لفظ آئے وہ کیا ہے؟ مغرب سے پہلے کا ہے. لہذا یاد رکھیں صبح اور شام میں آیت الکرسی ہمیں اور آپ کو ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے. اور آیت الکرسی قریب قریب ہم سب جانتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 to 55. اللہ نے کہا: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ آیت الکرسی اگر پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ آیت پڑھتا ہے وہ شام تک، اور جو شام کے وقت پڑھتا ہے وہ صبح تک جنات کے حملے سے محفوظ رہتا ہے.
جو بھی شخص صبح میں پڑھے وہ شام تک، اور جو شام میں پڑھے وہ صبح تک کیا ہے، جنات اور شیاطین کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت اور سندن صحیح ہے، اور ایسے امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ نامی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ چلیے اس کے بعد جو ہے صبح و شام کی مزید ایک اور دعا میں آپ کو بتاؤں۔ اس سے پہلے ذکر کے باب میں وہ دعا گزر چکی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ تمام ناظرین کے سامنے اس دعا کی اہمیت اور فضیلت میں نے بتلائی ہے۔ تو یہ دعا صبح میں 100 مرتبہ یا 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر انسان سستی کا شکار ہو تو کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھ لے، کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھ لے، ورنہ بہتر ہے کہ صبح 100 مرتبہ اور شام میں 100 مرتبہ، یا صبح میں 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ، یا کم از کم 1 مرتبہ پڑھے۔ ایسے ہی صبح و شام میں جو دعا ہمیں پڑھنی ہے، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے جو صبح میں 1 مرتبہ اور شام میں 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ ہم نے فطرت اسلام، کلمہ اخلاص، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی حنیف ملت پر صبح کی، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ پڑھا کرتے تھے۔ البتہ اتنا یاد رکھیں کہ جب صبح کے وقت پڑھیں گے تو یہ دعا ایسے پڑھیں گے، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام، اس کے بعد بقیہ دعا، اور شام کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ امسینا علی فطرۃ الاسلام، امسینا علی فطرۃ الاسلام، اور بقیہ دعا ویسے ہی پڑھنی ہے۔ یہ حدیث بھی مسند احمد کی روایت ہے، اور ایسے ہی سنن دارمی میں اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور شیخ سلیم ہلالی نے التعلیق علی اذکار للنووی، امام نووی رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب الاذکار کی اس کی تعلیق میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ دعا صبح و شام میں 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایسے ہی صبح اور شام کی دعاؤں میں جو ہے 3 چیزیں، 3 سورتیں قرآن کی ایسی ہیں جنہیں 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص اور معوذتین۔ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایسے ہی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور ایسے ہی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ صورتیں صبح اور شام میں 3 مرتبہ پڑھے گا اسے دنیا کی ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، سنن ابی داؤد میں، اور امام بخاری سنن ابی داؤد میں، اور ایسے ہی صحیح اور ترغیب و ترہیب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو کوئی آدمی سورۃ الاخلاص اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت 3 مرتبہ کرے تو دنیا کے ہر چیز سے اس کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی دنیا کے ہر خیر و بھلائی سے ہر خیر و بھلائی وہ حاصل کر لے گا، دنیا کے اندر پائی جانے والے ہر قسم کے شر، ہر قسم کے فتنے اور برائی سے وہ اپنے آپ کی حفاظت کر لے گا۔ لہذا ان صورتوں کا پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ ایسے ہی ناظرین صبح و شام کے اذکار میں ایک بڑی جامع دعا ہے، اور اس دعا کے بیان کرنے کا میں مقصد بھی آپ کو بتا دوں۔ آج دیکھیں وبا چلی ہے، بیماری، ہر آدمی پریشان ہے، اور میں نے دیکھا اپنے علاقے میں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے علاقے کا کیا ماحول ہے، ایک حضرت ہے وہاں، لوگوں کو دعا پڑھنے کی تلقین کرنے کے بجائے، یا ہو سکتا ہے انہوں نے تلقین بھی کی ہو، ہم تو حسن ظن ہی رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کام کیا کیا کہ یہ دعا جو ہے اس کے کچھ کلمات لوگوں کو لکھ کر کے دے دیے تعویذ کی صورت میں، اور کیا کہا کہ اپنے اپنے گھر کے دروازوں پر اور دیواروں پر چپکا دو، وبا اور بیماری تمہارے گھر میں نہیں آئے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب سے، آپ تمام ناظرین سے، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، کہ آپ ڈاکٹر سے جب دوائی لکھوا کر کے لاتے ہیں تو کیا دوا کا جو پرسکرپشن ہوتا ہے اسے دروازے پر چپکا دیتے ہیں، یا پھر دوائیاں خرید کے لانے کے بعد
انہیں ایک اچھے سے بہترین کوالٹی کے پیپر میں یا پلاسٹک میں پیک کرنے کے بعد اسے گھر کی دیوار پر یا چھت پر رکھ دیتے ہیں کہ اب گھر کے اندر جو ہے بیماری نہیں آئے گی اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا. نہیں، یہ عقل تسلیم کرتی ہی نہیں ہے کہ آپ دعاؤں کو لکھ کر کے دروازوں پر چپکا دیں. عقل یہ کہتی ہے کہ دوا کھانے سے بیماری دور ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے. ایسے ہی ان اذکار کے پڑھنے سے وبائیں اور بیماریاں دور ہوتی ہیں، نہ کہ انہیں گھر میں لٹکانے سے. میں جو دعا آپ کو بتانے والا ہوں، یہ دعا یہ ہے کہ صبح اور شام میں تین مرتبہ جو ہے انسان پڑھے. دعا کیا ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. اے اللہ مجھے میرے جسم میں عافیت دے. اللہ اکبر. انسان ساری پریشانیوں سے اللہ سے عافیت مانگ رہا ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، یعنی میرے کانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ خیر کی باتیں سنیں، وہ بھلائی کی باتیں سنیں اور بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ میری آنکھوں میں عافیت دے، یعنی میرے آنکھوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ جب بھی دیکھے تو حلال جائز چیزوں کو دیکھے، حرام چیزوں کو نہ دیکھے. تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اے اللہ میں کفر اور تنگ دستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد کی ہے، اور ایسے ہی الادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور حدیث حسن درجے کی یہ حدیث ہے. لہذا انسان کو کیا چاہیے کہ یہ دعا کثرت سے پڑھے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. اس دعا کے اندر بہت ساری بھلائیاں طلب کی گئی. تو صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. ایسے ہی صبح اور شام میں ایک مرتبہ ایک دعا پڑھنی ہے، اور یہ بھی بڑی جامع دعا ہے. یہ ایسی دعا ہے جس کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر، اللہ اکبر، تمام اہل ایمان عورتوں کی جنت میں سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خصوصی نصیحت کی تھی آپ نے کہ صبح و شام اللہ سے یہ دعا کرنا اور اس دعا کو خیال سے پڑھنا. وہ دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے زندہ و جاوید، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے میں مدد مانگتا ہوں، میرے کام درست فرما دے اور آگ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا. یعنی اے اللہ، بندہ یہاں یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے ہر قسم کی شر، برائی اور ہر چیز سے میری حفاظت کر دے. کیونکہ انسان کا نفس جو ہے، نفس کی جو 3 قسمیں بیان کی گئی، اس میں ایک نفس کیا ہے؟ انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اور یہاں بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ میں اپنے نفس کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اس کی حفاظت فرما تاکہ یہ کسی قسم کی کسی برائی میں نہ پڑے. لہذا اس دعا کو ہمیں کثرت سے یاد کرنی اور اس کی پابندی کرنی ہے، خیال کر کے صبح و شام میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی وصیت ہے اور خصوصی نصیحت ہے اپنی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ایسے ہی صبح و شام 3 مرتبہ ایک دعا پڑھنی ہے. اور اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اپنے مصلی پر بیٹھ کر اشراق کے وقت تک چاہے جتنا بھی ذکر کرتا رہے، اگر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کے برابر ہے اور اس سے زیادہ افضل ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب ہم فجر کے بعد اپنی جگہوں پر بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چھوڑ دیں. نہیں ناظرین، ہمیں ذکر کرنی ہے، دعا کرنی ہے، لیکن اس دعا کی فضیلت بتانی تھی، لہذا میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا. دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سمیت پاک ہے، اپنی مخلوق کی گنتی کے برابر، اپنے نفس کی رضامندی کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات کی روشنائی کے برابر. اللہ اکبر. لہذا
اس دعا کی ہمیں خاص اس دعا کے تعلق سے خاص خیال رکھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کا اجر جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اور یہ دعا جو ہے امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر، امام ترمذی نے اپنے جامع میں، امام ابو داؤد نے اپنے سنن میں، امام ابن ماجہ، امام ابن نسائی رحمہ اللہ نے اپنے اپنے سنن میں، ایسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر، اور ایسے ہی امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس کے بعد ایک دعا وہ بھی ہے جسے صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنی ہے ہمیں اور آپ کو، اور اس کے تعلق سے میں تقریباً آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلے درس میں 5-6 حدیثیں سنا چکا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ مختصر سا کلمہ صبح و شام 100 مرتبہ ہمیں اور آپ کو پڑھنی چاہیے۔ ایسے ہی روزانہ کم از کم 70 یا 100 مرتبہ جو ہے انسان ایک کلمات ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ کلمات 70 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، پہلی تو صحیح بخاری اور ایسے ہی جامع ترمذی کی روایت ہے، اور صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات 100 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ کلمات جو ہے استغفار کے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، انسان کم از کم 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ ضرور بھی ضرور ادا کرے۔ ایسے ہی صبح و شام کے اذکار میں ایک دعا وہ بھی ہے جسے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ بڑی جامع اور بہترین دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ اس دعا کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دشمن سے ڈرتے ہیں، آج ہم موذی جانوروں سے ڈرتے ہیں، آج ہم بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں، دنیاوی چیزوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتا دیا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں تو صبح و شام میں کوئی چیز ہمیں اور آپ کو، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کوئی چیز جو ہے ہمیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی دنیا کی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جو ہے حسن صحیح ہے، امام ترمذی نے اس کو اپنے جامع کے اندر نقل کیا، ایسے ہی سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں یہ حدیث ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہے۔ ایسے ہی صبح و شام کے دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے جسے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ بڑی جامع اور بہترین دعا ہے، مختصر ہے۔ لیجئے اس دعا کی فضیلت سنیے۔ پہلے تو سن لیجئے بندہ کیا کہتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین کی کامل پناہ میں آتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو اللہ نے پیدا کی، یعنی دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھے اسے رات کسی بھی زہریلی جانور کا ڈسنا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جو ہے جامع ترمذی کی ہے۔ اور ایک روایت میں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول گزشتہ شب مجھے بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ نے فرمایا تو نے شام کے وقت یہ دعا کیوں نہیں پڑھی؟ اگر تو پڑھا ہوتا تو زہریلا جانور تجھے نقصان نہ پہنچاتا۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد اور سنن الکبریٰ للنسائی کی یہ روایت ہے۔ تو یہ جو دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بڑی جامع دعا ہے، ہر چیز کی پناہ میں انسان ہر چیز سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی صبح و شام کے اذکار میں ایک دعا وہ بھی ہے جسے صبح اور شام میں 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی،
میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی تمام فکروں سے نجات عطا کرے گا، اس کے لیے یہ دعا کافی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ کتنی جامع دعا ہے، یہ حسن درجے کی روایت ہے، سنن نبی داؤد میں بھی ہے اور ایسے ہی آپ دیکھنا چاہیں تو ادب المفرد میں بھی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، مگر زیادہ درست یہ ہے کہ یہ موقوفاً صحیح ہے، لہذا اگر انسان پڑھنا چاہے تو کم از کم یہ دعا اور ضرور پڑھے اور اسے پڑھنا بھی چاہیے۔ دعا جو میں نے آپ کو بتلائی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس دعا کو صبح میں 7 مرتبہ اور شام میں 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایسے ہی صبح و شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے ساتھ راضی ہو گیا اس کے رب ہونے پر اور اسلام اس کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نبی ہونے پر۔ لہذا صبح میں اور شام میں 3 مرتبہ جو آدمی یہ دعا پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر قیامت کے روز یہ حق ہوگا کہ اسے خوش کر دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت جو ہے اپنے شواہد کے ساتھ جو ہے حسن درجے تک پہنچتی ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، لہذا صبح اور شام میں 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں ایسے ہی ایک اور دعا جو صبح کے وقت 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا 1 مرتبہ پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ کیا کہتا ہے اللہ بندہ، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، پاکیزہ رزق اور مقبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں۔ اور ایسے ہی درود کے باب میں نے آپ کو بتلایا کہ صبح و شام جو ہے 10 مرتبہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش جو ہے نصیب ہوگی انسان کو۔ صحیح جامع صغیر کی روایت حسن درجے کی ہے۔ اللہ کے درود شریف کیا ہے؟ درود ابراہیم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لہذا یہ تقریباً میں نے آپ کو 18-19 اذکار جو ہیں بتلائے ہیں صبح و شام کے دعاؤں میں اور اذکار میں، ان کو یاد کریں انشاءاللہ۔ حصن المسلم جو بڑی مشہور دعا کی کتاب ہے، آپ کو اس کتاب میں یہ دعائیں مل جائیں گی۔ وقت نکال کر کے ناظرین آپ سب اسے یاد کریں اور پابندی سے صبح و شام میں ان کا ورد کیا کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی بہت ساری خوبیاں بھلائیاں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اذکار کو یاد کر کے ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔